اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر میمون، اور آپ کے لیے چیپٹر نمبر 3 جو کہ سیرت طیبہ پر مشتمل ہے اس کے سوالات لے کر حاضر ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ آپ کے دوست کسی اور ادارے میں زیر تعلیم ہیں یا کہیں بھی کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے تو اس تک بھی یہ ویڈیو لنک شیئر کریں تاکہ تمام جو طلباء ہیں یا طالبات ہیں وہ یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے اس سے بہرہ ہوں۔ سوال نمبر 1 ہے سیرت طیبہ کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اماموں کے نام لکھیں۔ تو اس یونٹ میں 3 رضا اماموں کا ذکر ہے، حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہوا، اس وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں اپنے رشتے میں ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو تیر اٹھا کر دیتے اور فرماتے کہ انہیں پھینکیے، اور فرماتے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ان جیسا ماموں دکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں؟ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں زینب و رقیہ و ام کلثومہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ جنتی جوانوں کا سردار کن کو قرار دیا گیا؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا۔ مثالی سربراہ خاندان کے کوئی سے 2 اوصاف لکھیں۔ مثالی سربراہ خاندان اپنے بزرگوں کی توقیر کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے اور اپنے گھر والوں خصوصاً اپنے بچوں سے محبت و شفقت کا معاملہ اپناتا ہے۔ گورنرز کی تقرری کی جو شرائط ہیں وہ اسلام نے کون کون سی بیان کی ہیں، یعنی کس کو گورنر لگایا جانا چاہیے؟ تو اس کے لیے وان تؤد الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کریں، یہ تو بنیادی شرط ہے، چاہے وہ سربراہ ریاست ہو یا کوئی کسی علاقے کا گورنر ہو، کسی صوبے کے لحاظ سے ہو، کسی بھی محکمے میں ہو، تو سب سے پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ اس کی اہلیت اور قابلیت ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کا کردار مثالی ہو، بہترین قوت فیصلہ کا حامل ہو اور اپنے کام میں اس کو مہارت حاصل ہو۔ مشیروں کے حوالے سے مشاورت جو کی جاتی ہے قرآن و حدیث سے اس کا کوئی حوالہ دیں۔ قرآن کریم میں ہے وشاورہم فی الامر، کہ ان سے مشورہ کر لیا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی اور کو نہیں پایا، یہ حدیث ہے۔ عدل و انصاف کی کوئی مثال اسوہ حسنہ سے دیں۔ بنو مخزوم قبیلے کی ایک فاطمہ نامی عورت جو کہ چوری کے جرم میں پکڑی جاتی ہے، اس کی سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس سے پہلے قوم میں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ اگر ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور کوئی کمزور جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی، یعنی پہلی قوموں کی تباہی کی جو ذمہ داری ہے وہ عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مثالی سربراہ ریاست کے چند اوصاف لکھیں۔ مثالی سربراہ ریاست پھر بات ہوئی آ جاتی ہے اہلیت کی، وان تؤد الامانات الی اہلھا، کہ اہل کے سپرد کریں ان کی امانتیں۔
حکمت و بصیرت ہے، مزاج شناسی ہے، عدل و انصاف ہے، حرص و لالچ سے بے رغبتی ہے۔ یہ چند اوصاف لکھے ہیں۔ مثالی سپہ سالار کی خوبیاں لکھیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ وہ بہادر ہو، جنگی حکمت عملی سے واقف ہو، مشاورت ضروری ہے، قیام امن کی پالیسی لے کر وہ جنگ کے میدان میں جائے۔ جنگی آداب لکھیں۔ اسلام نے چند ایک جنگی آداب بتائے ہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، سرسبز و شاداب درختوں کو نہ کاٹا جائے، مسئلہ نہ کیا جائے، یعنی کہ جو لوگ غیر مسلم مر جاتے ہیں جنگ کے دوران تو ان کے ناک کان وغیرہ اعضاء نہ کاٹے جائیں، مسئلہ نہ کیا جائے۔ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا بھی احترام کیا جائے۔ سب سے اہم جنگی حکمت عملی یا اصول کیا ہے؟ کوئی بھی کمانڈر کتنا ہی بہادر اور ماہر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود سب سے اہم چیز مشاورت ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بھی یہی حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر دیکھیں، غزوہ احد کے موقع پر دیکھیں، غزوہ خندق کے موقع پر دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مشورہ تسلیم کیا گیا اور مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی۔ تو یہ ایک سپہ سالار کی پہلی جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، مشاورت کرتا ہے۔ ملاوٹ اور دھوکہ دہی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ کا کہا گیا ہے، جبکہ ایک حدیث میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کے برابر اس جرم کو قرار دیا گیا۔ کسب حلال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ کسی شخص نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی جو کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ قسم اٹھا کر مال بیچنا کیسا ہے؟ جو شخص اللہ کی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ذخیرہ اندوزی سے کیوں اور کیسے منع فرمایا گیا؟ ذخیرہ اندوزی کرنے والا لعنتی ہے۔ کس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے؟ حلال رزق کمانے والی کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر سا حصہ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص لمبا سفر کر کے الجھے ہوئے پراگندہ بالوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یا رب یا رب کہہ کر پکارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، تو وجہ کیا بتائی گئی؟ کہ وجہ یہی بتائی گئی کہ اس کا کھانا حلال، اس کا پہننا حرام، کھانا حلال نہیں تھا، اس کا پہننا حلال نہیں تھا، حرام کا تھا، یعنی وہ حرام غذا سے پرورش پا کر آیا ہے، اس کا سفر کے جو اخراجات ہیں وہ حرام کے ہیں، تو اس وجہ سے حرام غذا کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی وہاں پر جا کر بھی۔ تو اس لحاظ سے جو رزق حلال کھانے والے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔